اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فی البدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں، اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کیے ہیں. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے سامنے آنا تھا نا. باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے، رو پڑے. نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دو مطلب. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون، اور وہ پیغمبر بھی ہوئے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی. لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے، امتی نبی بھی نہیں ہے. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے، شاید کوئی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے. صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی، ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے. دوسرا موقع خیبر کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا، علی کو مل گیا. اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی. صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائی، شفا ہو گئی، اور پھر انہیں روانہ کیا اور خیبر میں فتح ہوئی. اور تیسرا موقع جب نجران کے کرسچنز آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، سب دلائل سامنے رکھ دیے، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پر اترے، تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور نبی علیہ السلام نکلے مولا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر. حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ان کو نہیں لے کر آئے، وہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول. اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ
नैनवा नामी एक मकाम था। जंग सिफीन पर जाते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर ये कह रहे हैं, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। तो साथी कहते हैं कि हजरत ये आप किससे बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक हदीस याद आ गई, इसी मुकाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने हुसैन इब्न अली को अपनी गोद में उठाया हुआ है और आंखों से ज़ारो कितार आंसू रवां है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और कहा कि आप इस बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस बच्चे को दरियाए फरात के किनारे प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने यूं हाथ मारकर करबला की वो जो सुर्ख मट्टी है वो भी मुझे दिखाई। उसकी वजह से मैं गमगीन हो गया और मेरी आंखों से आंसू रवां हो गया। ये गम हुसैन है जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी आपको है और वफात के बाद मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर को मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खून की एक शीशी उठाई हुई है और मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी हालत किसने कर दी? आपने फरमाया कि मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। यानी एक तमसील के तौर पर दिखाया गया नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में। वो कहते हैं मैं घबरा कर उठा और मैंने वो दिन और तारीख नोट कर ली और बाद में, चूंकि उस जमाने में तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी, पता चला कि उसी दिन यानी 10 मुहर्रम को, आशूरा के दिन 61 हिजरी के अंदर हुसैन इब्न अली को और उनके साथियों को शहीद किया गया करबला के अंदर। अब ये हदीस मुस्नद अहमद की इस पर गवाह है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी वफात के बाद भी अल्लाह की जन्नतों में गमगीन है इस बात पर कि हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया। बल्कि इंडिया पाकिस्तान में जो वहाबी फिरके के लोग हैं, देवबंदी और अहले हदीस, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं इस्माइल देलवी, उन्होंने इसी हदीस को नकल करके साथ लिखा है यजीद पलीद। अब ये आजकल के यजीद के जो वफादार हैं, ये पलीद लोग पता नहीं कहां से आए, इनके बड़े तो यजीद को लिखते ही यजीद पलीद थे कि उसकी इस एक्टिविटी की वजह से नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की जन्नतों में भी गमगीन है। ये बकायदा उन्होंने जो किताब है तज़कीरुल इख्वान मा तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर नकल किया हुआ है, यजीद पलीद लिखा साथ, और ये हदीस कोट की। तो गम हुसैन तो जारी है। सही बुखारी में हदीस है, ये तिरमिज़ी में भी मौजूद है कि हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रखा गया और इसमें इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर। इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने ना उर्दू तर्जमे में ना रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया। इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा है अलैहिस्सलाम, उर्दू तर्जमे में रज़ियल्लाहु अन्हु। कितनी दो नंबरी करता है मौलवी। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उनके हुस्न में कोई कलाम करना शुरू हो गया और छड़ी से बजाय ये कि उस सर मुबारक को चूमता, कोई कलाम किया। तो अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, तो उन्होंने जुबान से कलमा हक बुलंद किया और कहा कि हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हम शक्ल थे। और हदीस के अल्फाज हैं कि उस वक्त हुसैन इब्न अली के सर और दाढ़ी में वस्मे की बूटी से रंगा हुआ था, यानी काला किया हुआ था उन्होंने सर और दाढ़ी के बालों को। अच्छा, इस हदीस की शरह पता क्या लिखी है अहले हदीसों ने? वस्मा उस बूटी को कहते हैं जो बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह हदीस की शरह हुई है। और जो इतना बड़ा वाकया कि हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया गया,
ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا ہے. یعنی اونٹ نکل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. اب مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے. یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں، وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے. اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی
اہل سنت کے بڑے امام بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی، کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے۔ یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے، ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے۔ اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی۔ تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ جھکا جائے۔ یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں۔ سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں، سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا، تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا، تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے۔ تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا، کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا، یا رسول اللہ میرے چچا، آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہیں، تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے، شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے، وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا۔ پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا، وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی۔ کہتے ہیں میں گیا تو آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے، بلایا نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے۔ تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشعار، تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں، اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے رجز پڑھا تھا انا النبی لا کذب، کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں،
اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا. بس وہ مرب مرا ہے تو کانفیڈنس لوز ہو گیا, تو خیبر کی فتح ہو گئی. تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ثابت. ناسبی ویسے کرتے رہے, اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے, بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے, قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر دیں. ٹھیک ہو گئے. ابھی اذان مغرب ہونے والی ہے اور میرے خیال ہے سوالات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جی آج مجلس کافی لمبی ہو چکی ہے, یعنی ہم کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹہ پلس تھوڑا بہت. بقیہ سوالات کو ہم اگلے یعنی سنڈے کے لیے شفٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین ثم آمین.